الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور ایک بڑی مشہور آیت ہے آیت درود، ہم سبھی کو یاد ہے، اور یہ قرآنی حکم ہے۔ درود پڑھنا ایکچولی قرآن کا حکم بھی ہے، اور ایک ایسا خوبصورت حکم ہے کہ اس طرح کا کوئی اور حکم ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا، یہ وہ قرآن کا آرڈر ہے، قرآن کا وہ حکم ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں جا بجا احکامات نازل فرمائے ہیں، کبھی نماز کا فرمایا، کبھی زکوٰۃ کا فرمایا، بہت سارے ہمیں شرعی احکامات آرڈرز ملتے ہیں قرآن سے، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہ ایک ہی ایسا کام ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں نبی پاک پر، تم بھی درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، وہ تو خالق ہے نا، مالک ہے، وہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہمارا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج، تو یہ سمجھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے فرمائی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، آپ کو ایک بڑا کمال کا یوں سمجھیے کہ اعزاز دیا گیا جو اور کسی نبی کو نہیں ملا، کہ تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اللہ کے سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور سبحان اللہ یہ شرف آپ کو عطا کیا گیا۔ اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو واقعی یہ مقام ملا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر یہ سجدہ ایک ہی بار کیا گیا۔ اور ایک اور تفسیر میں تو یہ بھی لکھا کہ دراصل یہ سجدہ جو تھا نا، حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، یہ سجدہ نور مصطفیٰ کو کروایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سجدہ ایک بار ہوا۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ صرف فرشتے نہیں، اللہ بھی نبی پاک پر درود بھیج رہا ہے، اور ایک بار نہیں، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے ایمان والو اب تم درود بھیجو، نہیں۔ تھوڑی سی عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہاں لفظ استعمال ہوا یصلون، اس کا مطلب یہ ہے کنٹینیو، مسلسل ہونے والا کام۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، اللہ مسلسل رحمت نازل فرما رہا ہے۔ تو اب سچی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خربوں بھی تھوڑے ہیں، ہاں فرشتے کتنے ہیں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ خود قرآن میں رب عز و جل نے ایک جگہ خوب ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ساری کائنات میں جو سب سے بڑی کوانٹٹی میں اگر کوئی مخلوق ہے نا تو وہ فرشتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بیانات میں یہ ایک کیلکولیشن بیان کی ہے، آج پھر بیان کرتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو اور اندازہ ہو کہ میرے آقا پر ہر لمحے ہر آن کتنے درود بھیجے جا رہے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے، امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہیں،
حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آسمان چرچرایا. چرچرانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی آپ نے سٹیج پر بیٹھے ہوں اور بہت سارے لوگ آ جائیں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے ابھی ٹوٹ جائے گا. چرچرانا اس کو کہتے ہیں. فرمایا آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانے کا حق ہے. آقا فرماتے قدم بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا قیام میں موجود نہ ہو. ہر چپے پر، ہر جگہ کوئی فرشتہ عبادت میں ہو. اتنے فرشتے ہیں. اب کیلکولیشن آپ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے. تو ہم ایک موٹی سی کیلکولیشن مل کے کرتے ہیں. دنیا میں بتایا جاتا ہے 8 ارب کے قریب اب ہماری آبادی ہو گئی ہے. تھوڑے دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پر، 8.25 ارب کے قریب تو پہنچ گئے. 8 ارب گن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں 8 ارب انسان ہیں. تو جنات کتنے ہو گئے؟ 80 ارب. ٹھیک ہے، موٹا حساب کر رہے ہیں. 80 ارب جنات ہو گئے. آپ فرماتے ہیں ان دونوں کو ملا لیں تو یہ جن اور انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. اس زمین پر جتنے جانور ہیں نا، اس کا 10واں حصہ بنتے ہیں انسان اور جنات. تو زمین پر جانور کتنے ہو گئے؟ 800 ارب. فرمایا ان کو ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے. پرندے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک درخت میں پتہ نہیں کتنے 100 کتنے ہزار پرندے ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہیں. تو پرندے کتنے ہو گئے؟ 8000 ارب. فرمایا ان سب کو ملا لو تو یہ سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے. 67% پانی ہے دنیا میں، اور کتنے گہرے گہرے سمندر ہیں. ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی کہ اگر پوری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے نا، پھل فروٹ سبزی جانور سب ختم ہو جائے، اناج، تو فرمایا یہ سمندر جو ہے نا وہ 100 سال تک دنیا کو خوراک دے سکتا ہے. اللہ نے اتنے جانور اس میں رکھے ہیں. تو اب سمندری جانور کتنے ہو گئے؟ 80,000 ارب. فرمایا ان سب کو ملا لو نا تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ ارب. فرمایا سب ملا لو تو پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. 80 لاکھ ارب ہو گئے پہلے آسمان کے فرشتے کا، سب کو ملا لو تو اب یہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. ان سب کو ملاؤ تو یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں. ان کو ملاؤ تو یہ چوتھے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں. کیلکولیٹ کرتے کرتے 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ سارے جو فرشتے ہیں یہ کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں. ان سب فرشتوں کو ملا لیں تو یہ عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے. سارے کیلکولیٹر، سارے کمپیوٹر، سارے پیرامیٹر سب ختم ہو جائیں گے، فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں کیلکولیٹ کر سکتا. اب یہ سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب ذرا سمجھو میرے آقا کی شان کہ ان سب فرشتوں کو کام کیا دیا گیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. آئے ہائے کیسا میرے آقا کا مرتبہ ہے کہ یہ خربوں نہیں جناب، خربوں بھی تھوڑے آگے کا تو لفظ بھی نہیں پتا مجھے، سب فرشتے اللہ کے حبیب پر درود بھیج رہے اور معصوم بھی ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے. جب معصوموں کے درود اتنی بڑی تعداد میں مسلسل بھیجے جا رہے ہیں تو ہمیں کیوں کہا گیا درود پڑھنے کا؟ سوال بنتا ہے ہمیں کیوں کہا گیا؟ ہماری میموری میں ایک جملہ کہتے ہیں، جب کہتے ہیں نا کوئی غریب آدمی آتا ہے مال بیچنے کے لیے، مال خریدنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں اس کو کھٹا دو یار، غریب آدمی اس کو تھوڑا چانس دے دو. آپ کی اردو میں بولتے ہیں اس کو چانس دے دو، موقع دے دو. سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا کو درود کی حاجت نہیں، ہمیں چانس دیا گیا ہے، ہمیں کھٹایا جا رہا ہے. تم بھی پڑھ لو تمہاری جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی، تم بھی پڑھ لو تمہارے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے، تمہیں مدینے والے کی نگاہ مل جائے گی. ایکچولی درود پاک یہ ہے کہ کام ہمارے بنانے کے لیے ہمیں یہ وظیفہ دے دیا ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو خدا را درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں اور فرشتوں کا ساتھ ہمیں مل جائے. اللہ مجھے بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.